مجھے بتائیے ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا برا ہے؟ دنیا کی کسی ترازو پہ ماں کا پیار تولا جا سکتا ہے؟ یہ سڑکوں کے کنارے بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، یہ پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں ایسا ترازو آج تک میری نظر سے نہیں گزرا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اس کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا، آباد محبتوں کا جہاں، ماں کی محبت کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری گلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے اس کو وہ درد دیا، وہ درد دیا، وہ تڑپتی ممتا دی کہ اس کی مثل ہی کوئی نہیں۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کا کیا خوب نقشہ کھینچا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، مدت بھی میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مارتی ہے۔ اولاد کے لیے اتنا بڑا جہان سینے میں آباد رکھتی ہے۔ اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے مائیں لوگوں کے گندے برتن بھی مانج لیتی ہیں، لوگوں کے میلے کچیلے کپڑے بھی دھو لیتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں غلامیاں بھی کر لیتی ہیں کہ میں اپنی اولاد کا پیٹ پالوں۔ مجھے آپ بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا۔ اگر یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں ہے تو میری اگلی بات بھی سن لیجیے۔ ماں اولاد سے اتنا پیار اس لیے کرتی ہے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا۔ جس نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ جس نے جنم دیا اس کی محبت کا ٹھکانہ کوئی نہیں، اور جس نے خلق کیا ہے، دست قدرت سے بنایا ہے، اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، دھکے کھائے گا آجا پلٹ کے۔ رب کی رحمتیں بھی آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ بھاگنے والے آجا تیرا رب بڑا ہی کریم، الذی خلقک، وہ تیرا خالق لگتا ہے، دیکھ رشتہ کتنا برا ہے، آجا پلٹ کے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے پھر تجھے نقش و بنگار دیے، تجھے بولتی زبان دی، تجھے چمکدار آنکھیں دی، تجھے سنتے کان دیے، تجھے کدے غالا دیا، تجھے گلابی ہونٹ دیے، تیرا نقشہ سوارا، تجھے توازن بخشا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تیرے اعضاء میں بجلیاں رکھی، تیری چھاتی میں زور رکھا، تجھے کڑیل جوان بنایا، اور آج اسی کا در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ تو نے بہت زیادتی کی ہے، سرکشی کی ہے، تملق سے کام لیا ہے، لیکن میں تیرا رب اب بھی آجا سارے گناہ معاف کر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اتنی خوبصورت مثال دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحرا کے سفر میں ایک شخص اپنے اونٹ کو درخت کے ساتھ باندھ کے خود چھاؤں میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ہی نہیں۔ اونٹ کے اوپر سامان بھی تھا، کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، تو وہ دائیں بائیں بھاگا، صحرائی سفر ہے لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا۔ تو صحرا میں جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہوگا ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ صحرا میں جہاں 100 میل تک کوئی آبادی ہی نہ ہو، تو وہاں صحرا میں اگر آپ کا توشہ ختم ہو گیا تو سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے۔ تو صحرا میں اس نے جب دیکھا تو اونٹ ہی نہیں ہے، تو وہ دائیں بائیں بھاگا، دیکھا ادھر ادھر، لیکن کوئی اونٹ نہیں ملا، نشان نہیں ملا۔ مایوس ہو کے تھک ہار کے دوبارہ اس درخت کے نیچے آ کے لیٹ جاتا ہے موت کا انتظار کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ ماں ساز و سامان پاس کھڑا ہے۔ اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی۔ اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی۔ پھر اتنا خوش ہوا، کیا کہتے ہیں، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن اس قدر خوشیوں کا ہجوم ہوا کہ ڈر گیا۔ وہ کیا کہا نا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی بوتل پہ کباب۔ کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ کہنا تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن اتنی خوشیاں کہ بس اس کی زبان پر لکھا گیا۔ کیا کہتے ہیں؟
اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور ارشاد بیان کرنے کے بعد فرمایا صحابہ ذرا بتاؤ اس بندے کو جب اونٹ واپس ملا ہے تو یہ کتنا خوش ہوا ہے کہ اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی خوشیوں سے۔ صحابہ نے اس کی حضور بڑا خوش ہوا ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے حضور واپس آتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا۔ تو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں میرے بندے آجا پلٹ کے آجا، آنا تو تو نے ہے کہ یاد سن لوگ یعقوب دے دوں یہ تو ٹر پہ اس سے کج کے دوں۔ پھر وہ وقت بھی آنے والا ہے، آج وقت ہے۔ آج وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں زمین پتھر میں ہو نا تو بیج ڈال لیں تو بہت کچھ چھک جاتا ہے، لیکن پتھر سے نکل گئی تو نکل گئی۔ تو آج زمین زندگی کی پتھر میں ہے۔ کوئی وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برس ابھی تو پھر کس کام۔ قیامت کے دن میں نے پڑھا نیکوکار بھی پچھتائیں گے، بدکاروں کا پچھتانا سمجھ میں آتا ہے۔ نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کرتے۔ آج موقع ہے، آج موقع ہے۔ ایک فقیر تھا وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے کیوں رو رہے؟ اس نے کہا نہیں وہ ایسی بات نہیں ہوئی، بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، دل میں ترس جاگا، میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری دہلیز پہ ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے اور جا بابا اپنا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے۔ تو وہ تو مانتا ہی یہ نہیں مان رہے، تو مجھے ان پہ افسوس آ رہا ہے، اس لیے رو رہا۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ وہ بابا قبرستان میں کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ پھر رو گیا، بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی ہوتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا میرا کل والے گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان لوگوں نے مایوس کیا تو آج ادھر نکل آئے، اور میرا خیال یہ تھا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتے، آج وہ نہیں مانتے۔ تو آج وہ مان رہا ہے، کل وہ نہیں مانے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گے۔ تو آج کا لمحہ غنیمت ہے، آج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکنے نے ٹور پویں تے فاصلے بک جاندے کر بیٹھیاں پیڑے بکنے۔ آج ایک ایک قدم بھی نیکی کی طرف اٹھائیں گے تو بڑھتے بڑھتے ذخیرہ ہو جائے گا، لیکن کل پلے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ زندگی تو ٹوٹ رہی ہے نا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو میں کہتا کیسے خسارے میں ہے؟ کہاں کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی، اب اتنے ٹیبل پہ کھانے پڑے ہوتے کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے۔ ایک دن میں 6 مرتبہ لوگ کھانے پیش کر رہے ہوتے تو کہاں خسارہ ہوا؟ پہننے کے لیے لباس میسر نہیں تھے، آج موسم بدل جاتے ہیں اور لباس بدلنے کی باری نہیں آتی، اتنے لباس بڑے ہوتے ہیں۔ پھر لشکاریں مارتی مارکیٹیں، یالی نصب پلازے، یہ تارپور کی سڑکیں، یہ ہواؤں میں فراٹے بھرتے ہوئے جہاز، یہ سمندروں کا کلیجہ چیختے ہوئے جو ہے وہ بہتی بیڑے، انسان تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، خسارہ کہاں ہے؟ وہ کہتا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے۔ میں سمرقند گیا تو سمرقند کے بازار میں پھٹے کے اوپر رکھ کے ایک شخص برف بیچ رہا تھا، اور برف بیچتے ساتھ آواز بھی لگا۔ یہاں تو وہ پاپڑ بیچنے والوں نے بھی ٹیپ لگائی ہوتی ہے نا، تو وہ برف بیچ رہا تھا سمرقند کے بازار میں، اور آواز کیا دے رہا تھا ارحموا ارحموا الا من یذوب راس مالک، او گزرنے والوں ترس کھاؤ، مجھ سے ایک ڈلی برف کی لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا، اگر تم نے مجھ سے برف خرید لی تو مجھے 2 آنے بچ جائیں گے، کوئی جنس کوئی چیز دے کے مجھ سے برف لے لو، کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کر۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا بیچ جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے بڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔